اور کیا کرنا چاہیے میرے صاحب؟ تو میرے صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کشف المحجوب اور اس جیسی جتنی بھی کتابیں ہیں گستاخانہ، ان کو جلا دینا چاہیے۔ کیوں؟ ان کتابوں کی پرنٹنگ تم کرواتے ہو، ان کے اندر گستاخانہ الفاظ ہیں۔ تو سر اب جو بخاری والا اصول تھا وہ صحیح ہے یا یہ اصول صحیح ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو بخاری والا اصول ہے وہ صحیح ہے، جو میرے صاحب نے بخاری کے متعلق بنایا۔ کشف المحجوب کے اندر یا دیگر کتابوں کے اندر غلط بات آ جائے، جو کسی امام قول ان کی طرف منسوب کیا جائے، اس کی چین اگر دیکھی جائے گی، چین نہ ہو تو وہ بات امام مالک کا قول وہ میرے صاحب سنایا کرتے ہیں نا کہ اگر یہ چین نہ ہوتی تو پھر دین کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ تو سند دیکھی جائے گی، اگر سند کسی چیز کی معتبر نہ ہو تو پھر مرزا صاحب کا اپنا اصول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حسن بصری کی روایت ہے کہ جو اپنے نسب پر فخر کر، ادھر سے لوں گی مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے۔ اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو۔ استغفر اللہ اتوب الیہ۔ حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی۔ یہ ہے بخاری مسلم اور یہ ہے دوسری کتابیں۔ اب مسند امام احمد کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے جناب، جو کہتے ہیں جی حدیثیں تو لکھی ہوئی ہیں ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے والی۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کون نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دی ہے، حکم کو نہیں لگایا ہوا۔ تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی دو حل ہوئے ہوا۔ تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی دو حل ہوئے ہوا۔ تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، ہے وہ اپنے باپ کا عضو تناسل اپنے منہ میں ڈال لے۔ تو اللہ کے رسول ایسے فرما سکتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول اخلاق کے عظیم درجے پر تھے، وہ ایسی بات نہیں فرما سکتے۔ اب یہ بات امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر ایک بات آ جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے باپ کا عضو تناسل منہ میں رکھ لو۔ اب یہ بات جب بخاری نے لکھ دی الادب المفرد کے اندر، تو اب الادب المفرد کے اندر جلائیں گے نہیں، اس بات کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑ دیں گے؟ حسن بصری کی روایت ہے اور ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ البانی نے کہا ہے صحیح ہے، اور تمام اصول محدثین اور علم الرجال اور علوم حدیث کے اوپر اگر ذریت مرزا انجینئر کے اندر کوئی مائی کا لال حلالی ہے جس نطفہ حلال سے پیدا ہوا ہے، آئے میرے سامنے، میں حسن بصری روایت کو اصول محدثین پر صحیح سند ثابت کروں گا، اور علماء نے اس کو صحیح سند کہا ہے کہ حضور نے فرمایا جو اپنے نسب پہ فخر کرے وہ اپنے باپ کا عضو تناسل منہ میں رکھ لے۔ اب حضور نے یہ فرمایا، یہ روایت سند صحیح ہے، اس کا یہ مفہوم جو مرزا بتا رہا ہے نا، اس مفہوم کی تعویل ہوگی، اس مفہوم کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ وہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے۔ اب اللہ مکر کرتا ہے، یہ کہیں گے نہیں کہیں گے، اس کی تعویل ہوگی، ایک الفاظ کی جو جامع تعویل کی جائے گی۔ اس حدیث کے متن میں جو یہ الفاظ ہیں ان کی جامع تعویل کی جائے گی، اور علماء فقہاء نے یہی کی ہے، شارحین نے یہی کی ہے۔ اور وہ پھانسی والی روایت جو ہے، اللہ کے رسول کی خودکشی والی جو روایت ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، وہ بھی علماء نے تشریح اور اس کی تعویل کی ہے، اس کی چین میں اختلاف نہیں۔ اور اسی طرح یہ الادب المفرد والی جو روایت مرزا نے اس کو ضعیف بتایا ہے تدلیس کی وجہ سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو البانی، جن کو مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ آئن سٹائن، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ آئن سٹائن، اور اس دور کے امام ہیں۔ اب امام پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ امام کا قول اور فعل حجت ہوتا ہے۔ اب امام جو اس کو اصطلاحی معنی میں امت کے اندر جس کو امام کہا جاتا ہے، اس کا قول فعل حجت ہوتا ہے، اس کے اوپر میں کلام کروں تو وہ الگ بحث ہے۔ اصطلاحی معنوں میں جس کو امام کہا جاتا ہے، ایک ویسے امام کہا جاتا ہے عرف عام میں، وہ امام نہیں۔ مرزا جو کہتے ہیں زمانے میں امام، جو زمانے میں جس کو امام مانا جاتا ہے، جو مجدد اور تجدید کرتا ہے،
اس کا قول پھر حجت ہوتا ہے. جیسے کہ میرے صاحب نے کہا کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو عبد الوہاب نجدی تھا وہ مجدد تھا. مرزا نے کہا اب مجدد کا قول جو ہے وہ حجت ہوتا ہے کیونکہ وہ تجدید کرتا ہے، اس کا قول جو ہوگا وہ حجت ہوگا. یہ ایک الگ بحث ہے، علمی بحث ہے یہ بھی. اس کے اوپر میں بخاری اور مسلم کے اندر چیپٹرز ہیں، اس کے اوپر میں کلام کروں گا، آگے چل کے تھوڑا پیش کروں گا بھی. اور یہ ایک الگ بحث ہے، علمی بحث ہے. بات علمی کتابی کروں گا، اور بات مرزا کے اصولوں سے ہٹ کے نہیں ہوگی، اور بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوگی. تو الادب المفرد کے اندر جو روایت میرے صاحب نے پیش کی تو کہا جی یہ سند ضعیف ہے. تو یہ جو روایت ہے یہ گستاخانہ ہے کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں فرما سکتے. اللہ کے رسول کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے. جو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے بخاری کی کتاب میں تو اس کو جلانا نہیں چاہیے. وہ بخاری ہی کی کتاب ہے، اس کا ادب بھی ہے اور اس کی رسپیکٹ بھی ہے. بس ایک روایت اور ایک قول کو نہیں مانیں گے. لیکن جب یہ بات المعند المفند کے اندر آ جائے تو پھر کیا کرو؟ یہ گستاخانہ ہے، اس کو جلا دو، اس کو جناب یہ کر دو. یہ بات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب ملفوظات میں اگر کوئی بات آ جائے جو بسند ہو، جو منسوب اللہ کے رسول کی طرف ہو لیکن اس کی سند نہ ہو، تو بے سند روایت اگر امام احمد رضا خان نقل کرے یا المعند المفند کے اندر علماء دیوبند نقل کریں، وہ گستاخ بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی جلا دو، اور وہ ملا بھی ہیں، وہ ساری تنقیدیں ان پر ہیں. لیکن جب وہ بات امام بخاری نقل کرے، جب وہ گستاخانہ ہو، اور ایسی کئی اور باتیں جو میں خدا کی قسم پیش کروں، کتابیں بھری پڑی ہیں بخاری اور مسلم جن کو مرزا کہتے ہیں، صحابہ کرام سے روایت ہیں وہ باتیں. تو وہ جو باتیں صحابہ کرام نے روایت کی ہیں بخاری اور مسلم میں ہیں، اگر وہ میں پیش کروں تو مرزا صاحب کیا کریں گے؟ کہیں گے جی نہیں یہ باتیں غلط ہیں، لیکن یہ کتابیں غلط نہیں ہیں، ان کے مصنفین غلط نہیں ہیں. ایک بات ہے بے سند ہے، لہذا اس کو ترک کر دینا چاہیے. تو میں کہوں گا میرے صاحب دوغلی پالیسی یہ اختیار نہ کریں، حلالی بن جائیں، اور جو ذریت کو بھی یہی آپ دعوت دیں کہ کتابوں میں اگر غلط بات آ جائے تو وہ غلط بات کا ڈیفینڈ نہیں کریں گے، بلکہ کتاب کا ڈیفینڈ کریں گے. کتاب وہی ہوگی، مصنف بھی ہوگا، لیکن اس روایت کی سند دیکھیں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب جو ہے میرے صاحب نے جو پہلا اعتراض اس ویڈیو کے اوپر کیا وہ یہ کیا، میں آگے چل کے ساری آج مرزا کی ویڈیو کا جواب دوں گا انشاءاللہ. میرے صاحب کہتے ہیں جی علماء دیوبند کا پہلا جو ہے نا وہ عقیدہ وہ یہ ہے کہ بزرگان دین جو ہیں ان کی قبروں سے بھی فیض ملتا ہے اور سینے سے بھی فیض ملتا ہے. تو یہ سینے سے فیض کیسے ملتا ہے، اس نوعیت کے اوپر مرزا نے اعتراض کیا. اب عقیدہ پیش کیا اور اس کی نوعیت کہاں سے اخذ کی؟ اپنی عقل پر، اپنے قیاس پر. اور مرزا تو کون ہے؟ اور جب امام اعظم ابو حنیفہ اور صحابہ کے فہم اور استدلال اور اجتہاد کو تو غلط کہتا ہے، جب امیر معاویہ کا اجتہاد مع الفارق اور گناہ پر مبنی ہے، تو مجھے بتا تیرا اجتہاد ثواب کب سے بن گیا ہو جاہل؟ اور جب امام سیوطی، امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور دیگر بزرگان، امام سبکی اور بزرگان دین اور بڑے بڑے امام عبد البر، امام منذر اور بڑے بڑے ائمہ مجتہدین جو بزرگان دین ہیں اور امت میں جن پہ اجماع ہے، اور میں بخاری کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، بخاری نے چیپٹر قائم کیا کہ حضور کی امت میں علماء جس پہ جمع ہو جائیں اس کا پکڑنا حجت ہے. یہ بخاری نے کتاب العلم کے اندر چیپٹر قائم کیا ہے، اور وہ میں بحث الگ سے کروں گا انشاءاللہ کہ امت کے علماء اہل سنت جس پر جمع ہوئے اور علماء نے جس کا اتفاق نقل کر دیا اور اس کے مخالفین کی تعداد بھی علماء کی کم ہے، تو اجماع جس امت کا علماء کا جس پہ ہے وہ اجماع ہو گیا، وہ اجماعی بات لی جائے گی. یہ مرزا نے بخاری کے متعلق کلپ اپلوڈ کیا، کہا کہ بخاری پر امت کا اجماع ہے. یہ اجماع کس نے نقل کیا؟ کس نے نقل کیا؟ جیلم کے اندر مرزا کے باپ نے نقل کیا ہے؟ نہیں. پوری امت میں بخاری کے اوپر اجماع سب سے پہلے یہ آج سے 600 سال قبل امام ابن صلاح شاذوری نے کیا ہے. تو مقدمہ ابن صلاح کے اندر امام ابن صلاح نے جو ہے اجماع نقل کیا بخاری کے اوپر تلقیہ بالقبول کا.
تو بخاری سب کے ہاں اجماع بن گئی اور آج مرزا بھی یہ اجماع پیش کرتا ہے. اگر بخاری کے لکھے جانے کے بعد حضور کے بعد 200 سال کے بعد کتاب لکھی گئی بخاری, اور بخاری کے 400 سال کے بعد ایک امام گزرا اور اس نے اجماع نقل کیا, اور وہ اجماع مرزا کے پاس ہو گیا حجت. وہ کیا ہو گیا؟ حجت. اور پوری امت اس حجت کو قبول کر رہی ہے. اور اگر جو مرزا نے اعتراض کیے ہیں سارے عقائد پر میں علماء اہل سنت کے اجماع پیش کر دوں تو مرزا کیا کرے گا؟ اور اس پر قرآن و حدیث ہے, قرآن و حدیث بھی آگے پیش کروں گا میں. ٹھیک ہے, عقیدہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے. تو پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ جو